الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور ذمہ داران اور محترم اساتذہ اکرام، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ صبح سے بہت تفصیل سے اساتذہ کی ذمہ داریاں، ایجوکیشنل سسٹم، اس کو درپیش چیلنجز، ہمارے ملک کی ایجوکیشنل پالیسیز، ایجوکیشنل ٹرینڈز، ان سب پر بہت تفصیل سے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جس جوش و خروش کے ساتھ آپ سب نے ان سارے ڈسکشنز میں حصہ لیا، اس کو سماعت فرمایا، وقفوں میں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی، ان سب کو دیکھ کر بہت خوشی، بہت اطمینان کا احساس ہو رہا ہے۔ صبح بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ٹیچرز، اساتذہ یہ کسی بھی قوم کا بہت ہی اہم ترین حصہ، بہت ہی اہم ترین جز ہوتے ہیں، اور ان پر بڑی گراں ذمہ داری افراد سازی کی، سماج سازی کی، تمدن سازی کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو اگر اساتذہ کا طبقہ بیدار ہو جائے تو تبدیلی خود بخود شروع ہو جاتی ہے، پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں آپ حضرات نے جس دلچسپی اور انہماک کے ساتھ ساری کارروائیوں میں حصہ لیا ہے، تو وہ ایک بہت ہی بیدار، اویکن ٹیچر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والی، اس کی نمائندگی کرنے والی کیفیت ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری اچھی کیفیات میں مزید برکت عطا فرمائے، انہیں اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، استاد کا، معلم کا، ٹیچر کا منصب کتنا اہم منصب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا مشن، انبیاء کا مقصد، انبیاء کا کام، اس کو معلمی کے کام سے تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے ٹیچر بنا کر، معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں صرف دو لوگوں سے رشک جائز ہے، دو لوگوں سے رشک، بلکہ عربی لفظ حسد ہے جو اردو میں رشک کے معنوں میں ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو لوگوں کے سوا کسی کے سلسلے میں حسد جائز نہیں ہے۔ دو لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ حق کے کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے، اور دوسرے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَغْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وزڈم عطا کی، اور وہ اس وزڈم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس وزڈم کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو دوسروں کو تعلیم دینے والا شخص یہ قابل رشک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ صرف دو لوگوں پر رشک جائز ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کی پیشہ ورانہ مصروفیت بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ صدقہ جاریہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مما یلحق المؤمن من عملہ و حسناتہ بعد موتہ، کہ عام طور پر مومن کے جو اعمال ہیں وہ موت کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کی نیکیاں بڑھ نہیں سکتی، موت کے ساتھ نیکیاں بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایکسیپشنس ہیں کہ اس میں مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہتی ہیں، تو وہ آپ نے بتائیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ بتائی کہ علماً علمہ و نشرہ، کہ ایسا علم جس کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دی گئی، جس کی اشاعت کی گئی، تو وہ علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کسی نے خیر کا کوئی کام شروع کیا، سکھایا، اس کے لیے راہ ہموار کی، تو فاعل کی طرح، جس نے خیر کا کام کیا اس کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ استاذ کا پیشہ شاید واحد پیشہ ہے، پروفیشن ہے، جو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مشروط ہے، یہ اسی صورت میں ہے جب کہ ہمارا یہ کام صحیح ڈائریکشن میں ہو، صحیح اسپرٹ کے ساتھ ہو، ویسا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، ہم اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے، تفصیل سے باتیں آئی ہیں، ابھی اس سمپوزیم میں بھی اسی موضوع پر بہت اہم باتیں، پھر صدارتی گفتگو میں بھی بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اساتذہ کا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ صبح بھی اس پر بات آئی ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی زبان میں بیان کرنا چاہیں، ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو اساتذہ کا اصل کام حکمت کی تعلیم، حکمت پیدا کرنا، نالج ٹرانسفر نہیں ہے۔ صبح بھی اس پر بات ہوئی ہے تفصیل سے کہ نالج ٹرانسفر، انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنا، کچھ چیزیں سکھا دینا، میتھمیٹکس کے کچھ فارمولے بتا دینا، لینگویج کا کچھ گرامر بتا دینا، یہ استاذ کا کام نہیں ہے۔ استاذ کا کام حکمت سکھانا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم یہ انبیاء علیہ السلام کا کام۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ حکمت یہ خیر کثیر ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ حکمت کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کی بھی تشریح کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ سارا 21 سینچری ایجوکیشن، نیو ٹرینڈز وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ بس یہ اتنی تشریح کافی ہے اساتذہ کے اصل مقصد کو، اصل مشن کو سمجھانے کے لیے۔ حکمت کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت یہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت کا نام۔ اشیاء اور اعمال، سید قطب نے تشریح کی ہے، اشیاء اور اعمال کو دیکھنے کے معاملے میں عدل پر، جسٹس پر مبنی رویہ، جس سے ان کے مقاصد اور توجیہات کا صحیح شعور حاصل ہوتا ہے، اور وہ اندرونی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح اعمال اور صحیح حرکات کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ حکمت یہ حکمت ہے کہ آپ چیزوں کو، واقعات کو، جو کچھ دنیا میں پیش آ رہا ہے اس کو بالکل پریسائزلی صحیح دیکھ سکیں، اور صحیح دیکھ کر صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں، صحیح ڈیسیجن تک پہنچ سکیں۔ آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ لاجیکل ہو، ریشنل ہو، سائنٹیفک ہو، ایسے معقول فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر ہے۔ تو یہ حکمت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کاموں کا صحیح شعور جنہیں انجام دیا جانا چاہیے، ان کاموں کے صحیح طریقے کا شعور اور ان کے صحیح وقت کا شعور، یہ حکمت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے کلاس روم سے نکل کر
طالب علم زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے پڑھائے ہوئے میتھمیٹکس کو اپلائی کر سکے، وہ آپ کے پڑھائے ہوئے اسٹیٹسٹکس کے فارمولے کے مطابق اپنی زندگی کے پروجیکشنز کر سکے، اپنے نمبرز کے پروجیکشن کر سکے۔ آپ نے الجبرا پڑھایا ہے، اس الجبرا کو استعمال کرتے ہوئے وہ کاروبار کر سکے، اپنے گھر کے معاملات کے فیصلے کر سکے۔ آپ نے سائنس پڑھائی ہے، بایولوجی، وائرس اور بیکٹیریا سب کچھ کلاس میں آپ نے پڑھا دیا ہے، لیکن باہر نکل کے اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ کووڈ کا ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسی افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے سائنس نہیں پڑھائی، اس کے اندر سائنسی مزاج پیدا نہیں کیا، تحقیقی مزاج پیدا نہیں کیا، علمی مزاج پیدا نہیں کیا۔ سائنس علم کے ذریعے چیزوں کو دیکھنے کا، چیزوں کو پرکھنے کا، معاملات کو سمجھنے کا اور فیصلہ کرنے کا مزاج پیدا نہیں کیا۔ سائنسی حکمت یہ ہے کہ سائنس اس کی عملی زندگی میں استعمال ہو، اس کا اپلیکیشن ہو، روزمرہ کے معاملات میں وہ علم کا استعمال کر سکے۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ پاورفل بنے گی، طاقتور بنے گی، تو اس علم کا مطلب ڈگریاں نہیں ہیں کہ کس قوم میں کتنے زیادہ گریجویٹ ہیں، کتنے زیادہ پوسٹ گریجویٹ ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اپلائی کرنے، علم کو استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ یہی چیز ہے جسے قرآن حکمت کہتا ہے، حکمت، وزڈم۔ تو حکمت دین کی روشنی میں علم کے اپلیکیشن کا نام ہے۔ جذبات کے بجائے، انٹیوشن کے بجائے اللہ کے دین کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو اساتذہ کا کام اسی حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ وہ گھر بنا رہا ہے، انجینئر کے مشورے کو اہمیت دے۔ کسی گھر میں بیمار ہے تو عطائیوں کے پاس نہ جائے، بلکہ ڈاکٹر کا مشورہ، جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس کے مشورے کو اہمیت دے اور اس کے مطابق علاج کرے، اس کے مطابق احتیاطی تدبیریں کرے۔ تو نالج کا اپلیکیشن، اس کی بنیاد پر بننے والا مزاج، اس کی بنیاد پر بننے والا رویہ، اس کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے، اس کی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات، یہ حکمت ہے۔ اور استاذ کا، ٹیچر کا اصل کام اسی حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ صبح سے جو کچھ ڈسکشن ہوا اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ معلم، ٹیچر، استاذ یہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک پوری موومنٹ کا نام ہے، یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک صنعت ہے، ایک انڈسٹری ہے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ روح انسانی کی انڈسٹری ہے، یہ روح انسانی کی صنعت ہے۔ اب ان سب چیزوں کو عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آخر میں اس سمپوزیم میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہمیں صرف دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، سماج کیا کر رہا ہے، پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی دیکھیں گے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان سب حالات میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کیسے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ جو کچھ حالات ہیں ان کو بدلنے کی بھی ہم کو کوشش کرنی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس بھی کرنا ہے یقیناً، لیکن توجہات کا زیادہ سے زیادہ مرکز یہ ہونا ہے کہ ان حالات میں بحیثیت ٹیچر میری جو ذمہ داری ہے وہ میں کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور بہت اچھے ٹپس بھی ہمارے تینوں مقررین نے، اور پھر صدارتی تقریر میں بھی بہت اچھے ٹپس بھی اس کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں بھی تین چار گزارشات اختتام کے موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے کاموں کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ میرے خیال میں 4 چیزیں ضروری ہیں، 4 چیزیں ہر استاذ کو، ہر معلم کو اگر یہ رول پلے کرنا ہے جس کا نیا زمانہ تقاضا کر رہا ہے، چیلنجز تقاضا کر رہے ہیں، یہ رول ہمیشہ رہا ہے، استاد سے ہمیشہ اسی رول کی توقع کی گئی ہے،
لیکن اب چیلنجز کے نتیجے میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، تقاضے کی شدت اور بڑھ گئی ہے۔ تو اس رول کو ادا کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میرے خیال میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ تڑپ اور احساس ذمہ داری۔ شروعات اسی سے ہوگی کہ میرے اندر تڑپ رہے، احساس ذمہ داری رہے۔ نقشیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر علامہ نے فنکاروں کے لیے لکھا ہے مختلف، لیکن سب سے زیادہ جس پر اپلائی ہوتا ہے وہ ٹیچر ہے، استاذ ہے، سب سے بڑا فنکار وہی ہے کہ اگر خون جگر کی آموزش نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی، کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ کتنے ہی اچھے سیشنز ہم اٹینڈ کر لیں، کتنے ہی ٹریننگ کورسز سے ہم گزر جائیں، اور کتنا ہی اچھا مینجمنٹ ہو، کتنا ہی اچھا کوالٹی ایشورنس کا سسٹم ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کتنی اچھی پالیسیز آ جائیں، لیکن اگر ٹیچر کے اندر، استاد کے اندر خون جگر نہ ہو، تڑپ نہ ہو، اور طلبہ کی زندگیوں کو بدلنے کا سچا جذبہ نہ ہو، گہرا جذبہ نہ ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں کارگر نہیں ہوتی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اساتذہ کے ایک پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک ایسے سپاہی کا تصور کیجئے، سولجر کا، جو ملک کی سرحد پر ایک ایسے موقع پر پہرا دے رہا ہے جب دشمن ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جنگ جاری ہے، کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے، اور وہ سرحد پر پہرا دے رہا ہے، سرحد پر متعین کیا گیا ہے۔ آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ کیا وہ 1 منٹ کے لیے بھی سکون سے بیٹھے گا؟ کیا 1 سیکنڈ کے لیے وہ غافل ہوگا؟ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پورے ملک کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، میری پلک جھپکی، میں غافل ہوا اور میرا پورا ملک چلا گیا، میرے سارے لوگ چلے گئے، میری پوری قوم چلی گئی۔ اس کے دل میں اس وقت احساس ذمہ داری کی، جواب دہی کی، لگن کی، یکسوئی کی، توجہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک وہی کیفیت ہر استاذ کی ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ سنجیدہ حساس رول استاذ کا ہے۔ سپاہی تو صرف ہمارے جسموں کی حفاظت پر مامور ہے، استاذ ہماری روحوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ وہ ہمارے نظریات کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ سپاہی کی غفلت صرف اس جنریشن کو نقصان پہنچائے گی، استاذ کی غفلت ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کرے گی، ہمارے مستقبل کو تباہ کرے گی۔ وہ ہمارے مستقبل کا پہرے دار ہے، اسے ہماری مستقبل کی سرحد پر متعین کیا گیا ہے، تو اس کے اندر جواب دہی کا احساس، تڑپ اور سنجیدگی، ذمہ داری اس سپاہی سے کہیں زیادہ، اس سولجر سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بحران یہی ہے، اور یہاں جو اساتذہ جمع ہیں، تحریک اسلامی سے وابستہ اساتذہ، ان کی ذمہ داری یہ ہے میرے خیال میں کہ وہ اس احساس جواب دہی کو سارے اساتذہ میں عام کرنے کی کوشش کریں، سب کو جواب دہ بنائیں، سب کے اندر یہی تڑپ، یہی یکسوئی پیدا کریں۔ یہ آپ کی اصل ذمہ داری۔ آپ تو یقیناً ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ایسا ہی مخلص جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اندر تڑپ کی اور یکسوئی کی اور لگن کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم سب کو اس کا یقین ہے، لیکن اس لگن کو عام ہو جانا چاہیے، ہمارے سارے اساتذہ کے اندر یہی لگن پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کوشش، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھ سکتی وہ تڑپ اور احساس ذمہ داری اور لگن ہے۔ دوسری چیز، محترم اساتذہ اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت ہی وسیع، گہرے اور تازے علم کا مالک۔ ابھی یہاں میں ایک کتاب پس غروب روشنی رکھی ہے، اس میں نے ہمارے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا کہ ایک اچھا علم وہی ہے جس کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں: وسیع، گہرا، تازہ۔
وسیع علم کا کیا مطلب ہے؟ وسیع علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم وسیع ہو، مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے والا ہو۔ ایک محقق ہے، کسی مخصوص شعبے کا اسکالر ہے، تو اس کا علم تو زیادہ سے زیادہ فوکسڈ ہوگا، وہ صرف ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوگا۔ لیکن ایک استاذ، خاص طور پر اسکول کا ٹیچر، اس کا علم تو بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں علوم انٹر ڈسپلنری ہیں، طلباء کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ انٹر ڈسپلنری ہیں۔ آپ طے نہیں کر سکتے کہ اس سوال کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے، کیا فزکس سے ہے، کیا سوشل اسٹڈیز سے ہے، سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو جب تک استاذ کا علم وسیع نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ طلباء کی علمی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں کا علم اچھا علم ہوتا ہے، لیکن بہت ہی محدود، کہ دینی علوم کے فارغ ہیں تو صرف قرآن، حدیث، کلاسیکل لٹریچر تک محدود ہیں۔ میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں تو میتھمیٹکس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، سائنس کے ٹیچر ہیں تو سائنس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو چیلنجز اساتذہ کے سامنے ہیں، اس میں ایسا علم زیادہ کارگر نہیں ہو سکتا، علم وسیع ہونا چاہیے۔ وسیع جب علم کی بات ہوتی ہے تو دوسری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ علم وسیع ہے لیکن گہرائی نہیں ہے، سطح آپ کا علم ہے۔ بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، کتابوں کے نام لیے جا رہے ہیں، مصنفین کے نام لیے جا رہے ہیں، رپورٹیں بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا کھنگالیے تو معلوم ہوگا کہ رپورٹوں کے صرف ٹائٹل پڑھ رکھے ہیں، نہیں، کتابوں کے اور مصنفین کے نام معلوم ہے، بس 2-4 پیج کے آگے بات گاڑی آگے نہیں بڑھی، پریفیس پڑھ رکھا ہے، کتاب کا تعارف پڑھ رکھا ہے، اخبار میں اس کا ریویو پڑھ رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سارا علم و دانش بگار رہے ہیں۔ تو ایسا سطحی علم یہ بھی استاذ کے لیے کام نہیں آئے گا، آپ کے جنریشن الفا کے بچے آپ کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو علم وسیع بھی ہونا چاہیے، گہرا بھی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تازہ ہونا چاہیے، کہ کئی لوگ ہیں جن کا علم کسی زمانے میں وسیع بھی تھا، گہرا بھی تھا، لیکن بس اپنے زمانے کا تھا، 25 سال سے اس میں کوئی اپڈیشن نہیں ہوا ہے، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ باسی کھانوں کی بو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بڑا دانشور، بڑا قائد، اس کا علم باسی ہو جائے تو وہ باسی علم پورے سماج کے پیروں کی بیڑی بن جاتا ہے، پورے سماج کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ اساتذہ کا بھی ہے۔ تو علم اپڈیٹڈ رہنا چاہیے، تازہ ترین علم۔ میتھمیٹکس جو آپ نے بی ایس سی میں پڑھ لیا ہے وہ نہیں، آج کیا ریسرچ ہو رہی ہے وہ معلوم ہو۔ سائنس جو کچھ آپ کو ٹیچر ٹریننگ میں پڑھایا گیا وہ نہیں، بلکہ آج کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، آج لیٹسٹ کیا ریسرچ ہے، کل کیا تحقیق ہوئی ہے، یہ اپڈیٹڈ علم یہ بھی ضروری ہے۔ وسیع علم، تازہ علم، گہرا علم، یہ میری دوسری گزارش۔ تیسری گزارش، یہاں تفصیل سے باتیں آئیں کہ اب استاذ کا نیا رول ہے۔ 5 اسکلز کی بات میں نے بھی کہی، کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیشن، کولیبریشن، کیریکٹر۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خود استاذ ان چیزوں کا مجسم بنے۔ ہم خود اگر کریٹیو نہیں ہیں تو بچوں کے اندر کریٹیوٹی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر خود کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں تو ہم بچوں کی کمیونیکیشن اسکلز کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ان نئی چیزوں کا نمونہ، ان نئے چیزوں کا ماڈل ہم خود بنیں۔ اب یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں، میں بھی ٹیچرز ٹریننگ کورسز وغیرہ لیتا ہوں، تو ہمارے اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا سب کام کرنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں، ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ دن میں 5-7 گھنٹے تو اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد علم وسیع بھی ہونا چاہیے، گہرا بھی ہونا چاہیے، نئی نئی چیزیں پڑھنی چاہیے، اپڈیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت کہاں سے لائیں؟ تو میں ان کو کئی مشورے دیتا ہوں، ان سب مشوروں کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ایک سمپل مشورہ یہ کہ ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنائیے۔ دیکھیے ٹیکنالوجی ہمارے ذہن میں یہ ایک الہ دین کا جن ہے جو ہمارے ہاتھ میں آیا، الہ دین کا جن، یہ
ایک اور انسان کو ہمارے لیے اویلیبل کر دیتا ہے. جتنے ہم ہیں اتنے ہی پوٹینشلز کی مالک ایک اور ہستی ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے. تو ہمارے اساتذہ کو ٹیکنالوجی کے خوبصورت استعمال کا فن آنا چاہیے. یہ ٹیچرس ٹریننگ میں بھی بہت زیادہ مسنگ ایلیمنٹ ہے. کئی جگہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ایفیکٹو اور ایفیشینٹ استعمال کی جو ٹریننگ ہمارے اساتذہ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف سوشل میڈیا کا نام ہے یا پروجیکٹر پر کچھ چیزیں دکھا دینے کا نام ہے. نہیں، ٹیکنالوجی آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پرووائڈ کر رہی ہے. اگر ٹیکنالوجی پر پروفیشنسی ہوگی تو ہم آسانی سے کتابیں تیزی سے پڑھیں گے. جتنے وقت میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اتنے وقت میں 3 کتابیں پڑھیں گے. کتابوں کو پڑھنا آسان ہوگا، اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا. سیکنڈ برین ٹیکنالوجیز ایک پورا سیٹ آف ٹیکنالوجیز ہے، اس کا نام ہی رکھا گیا ہے سیکنڈ برین، کہ ایک اور برین آپ کو مل گیا ہے. تو وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے. جب ضرورت ہو اس وقت پڑھی ہوئی چیزوں کو ریکال کرنے میں مدد دیتی ہے کہ امیجیٹ آپ نے پڑھ رکھا ہے کافی، لیکن کلاس روم میں امیجیٹ اس کو کیسے ریکال کریں. ٹیکنالوجی اس میں مدد دینے والی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. ای ریڈنگ میں مدد دینے والی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. تو ٹیکنالوجی میں اگر ہم اچھی طرح پروفیشنٹ ہو جائیں، ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا لیں، ظاہر ہے کہ سارے کرشمے اسی کے ہیں، تو ہم کم وقت میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے ٹیچروں کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھیں تاکہ آپ کی ایفیشنسی بڑھے، آپ کی لرننگ بڑھے، آپ کا نالج بڑھے. آخری چیز محترم دوستو وہ کردار ہے. کردار، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، یہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے. ہر کام میں سب سے زیادہ مدد اسی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اسی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. تقوی یہ ہمارا علم بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے اور ہمارے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرے لوگ اس سے سیکھیں، اس میں بھی ہمارا تقوی مددگار بنتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے گا. ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا دے گا. تو تقوی یہ ہمارے سیکھنے کی رفتار بڑھا دیتا ہے، علم کی رفتار بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. یہاں جو واقعات بیان کیے گئے وہ با کردار اساتذہ کے واقعات ہیں کہ اگر ہمارا کردار پختہ ہے، اللہ سے ہم ڈرنے والے ہیں، تو ہماری بات میں تاثیر ہوگی، ہماری ٹیچنگ میں تاثیر ہوگی. جو کچھ ہم کریں گے وہ بینیفیشل ہوگا، امپیکٹفل ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے تقوی پیدا نہیں کرنا ہے. تقوی پیدا تو اس لیے ہونا ہے کہ وہی آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. لیکن ایک ذیلی فائدہ، پروفیشنل فائدہ بھی تقوی کا ہے کہ تقوی اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا پروفیشن بھی بہتر ہوگا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بہتری پیدا ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ 4 باتیں بطور خلاصہ کہ جو کچھ صبح سے بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو کرنا چاہیں، اس کو نافذ کرنا چاہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں، نئے زمانے کا ایک مؤثر ٹیچر ہم بننا چاہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز تڑپ، لگن اور احساس ذمہ داری ہے. دوسری چیز علم ہے، وسیع علم، گہرا علم اور تازہ علم. تیسری چیز یہ ہے کہ جن اسکلز کا 21 سینچری تقاضا کرتی ہے اور جو ہم اپنے طلباء کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک نمایاں ترین چیز کیریکٹر ہے. وہ اسکل تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اسکل میں شمار کر رکھا ہے 5C میں. بہرحال جو بھی ہے، کیریکٹر سب سے اہم ہے. اس کے علاوہ کریٹیوٹی، کولیبریشن وغیرہ چیزیں بھی ہیں. تو اس کا ہم خود نمونہ بنیں، ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہوں. اور آخری چیز کردار ہے، تقوی ہے، یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اگر ان 4 چیزوں پر ہماری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایک مثالی معلم بنیں گے. اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول
کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں ان کے پاس وہ سارے وسائل دستیاب ہیں، وہ سارے ریسورسز دستیاب ہیں کہ وہ بآسانی 21 سنچری کے ایک مثالی ٹیچر بن سکتے ہیں۔ جو یہ لوگ ٹریننگ میں بتاتے ہیں 21 سنچری اسکلز، ان کے پیدا کرنے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور ریسورسز، بھرپور موٹیویشن قرآن و سنت کی تعلیمات میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں سب جو موجود ہیں وہ اسلام پسند ٹیچرز ہیں، تحریکی ٹیچرز ہیں، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری صفات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اعتماد اپنے اندر پیدا کیجئے، اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کیجئے بلکہ اپنے ساتھی اساتذہ کے اندر، سارے مسلمان اساتذہ کے اندر ان صفات کی افزائش کو اپنا مشن بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ معلمی کے جس مقدس پیشے سے ہم وابستہ ہیں، جس مقدس کام سے ہم وابستہ ہیں، ہم سب اس کا حق ادا کر سکیں اور اسے اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنا سکیں، اور آخرت میں بھی آخرت کے توشے کا، آخرت میں کامیابی کا اسے ذریعہ بنا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔